اب تو حرم مکی کا نقشہ تھوڑا بدل گیا ہے. جو لوگ آپ میں سے بہت پہلے سے آ رہے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، اگر ان کو وہ تھوڑا پرانا، یہ جو ابھی حال ہی میں ایک توسیع ہوئی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے، جس میں مطاف کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اور یہ جو ترکی برآمدہ جہاں پہلے تھا اس کو اتار کر اور مطاف کو بڑا کر کے، اور پھر ترکی حکومت کے اصرار پہ، بلکہ ان کی ایک قانونی پوزیشن کی مضبوطی کی وجہ سے اس ترکی برآمدے کو دوبارہ فکس کیا گیا، لیکن پیچھے کر کے. تو یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں عثمانی بادشاہوں نے، عثمانی خلفاء نے یہ ترکی تعمیر کی تھی. اصل میں جب انگریزوں کی مدد سے آل سعود نے حرم کا کنٹرول حاصل کیا اور خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کا حصے بکھرے ہوئے، چھوٹے چھوٹے ملک بنائے گئے، جیسے قطر ہے. قطر ایک صوبہ تھا سعودی عرب کا، ابھی بھی آپ دیکھیں 3 طرف سے اس کے پانی ہے، ایک طرف سے وہ سعودی عرب کی جیسے دم کے ساتھ لگا ہوا کوئی علاقہ ہوتا ہے. تو چھوٹے بنائے، کویت جیسے، امارات کی طرح کے، قطر کی طرح کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں پورے عالم عربی کو اور خلیج کو تقسیم کیا. تو ترکوں میں، چونکہ ترکی کی یہاں حکومت تھی، میں حرمین شریفین کا ادب بہت غیر معمولی تھا، اور انہوں نے جتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ حرمین کی کئی سو سالوں تک حفاظت بھی کی اور اس کا خیال بھی رکھا، اس کے آثار آج بھی موجود ہیں. یہ جو مسجد نبوی ہے اس وقت، جو سینٹرل ماسک، جو جگہ بنیادی ہے جہاں پر روزہ مبارک ہے، یہ ترکی تعمیر ہے. اس کی آپ دیکھیں سینکڑوں برس کی تعمیر ہے، لیکن اس کی رونق دیکھیں، اس کی اور یہ تو صرف یہ نہیں کہ وہ سٹرکچر بڑا خوبصورت ہے، اس کو بنایا جس عقیدت اور محبت کے ساتھ تھا. یہاں پر کسی قسم کی ہیمرنگ یہاں پر نہیں ہوئی، مسجد نبوی کے اندر کوئی چیز ٹھوکی نہیں گئی. یہاں ہر چیز باہر بنا کر لا کر یہاں پر اتنی خاموشی کے ساتھ لگائی گئی کہ سلطان عبدالحمید کا یہ وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما ہے، اس سے یہاں پر شور شرابہ نہ اس مسجد کے اندر، اور کیسے قرآن پڑھا جاتا رہا اور 24 گھنٹے جب تک تعمیر ہوتی تھی، اور پڑھنے، اور جو لوگ تعمیر میں حصہ لے رہے تھے وہ ان میں حافظوں کی کتنی بڑی تعداد. پھر پورا قرآن جیسے اس کے گنبدوں کے اوپر لکھا گیا ہے، اگر آپ کبھی دیکھیں وہ سارے گنبدوں میں الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن دنیا کی خوبصورت ترین کیلیگرافی، جو ایک خود ایک بہت بڑی ایک نمونہ ہے دنیا میں دیکھنے کے لیے کہ چھتوں پر جو کام اس پر ہوا. تو جب وہ لوگ حرمین شریفین ہینڈ اوور کر رہے تھے، ان کو مجبور کر دیا گیا، تو انہوں نے جنگ نہیں کی تھی حرم کے اندر، اور کچھ شرائط کے اوپر یہ ہینڈ اوور کیا، جس میں سے ایک یہ تھا کہ ہماری تعمیر کو، جو ہمیں حرم مکی کی اور حرم مدنی کی ہے، اس کو ڈیمالش نہیں کیا جائے گا. ایکسٹینڈ کیا بھی جائے تو ڈیمالش نہ کیا جائے. تو وہ بین الاقوامی معاہدہ ہے. ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں انگریزوں کا دور تھا، تو انہی کی نگرانی میں، انہی کی خواہش کے اوپر اور انہی کی آشیرواد سے یہ سب کچھ ہوا تھا. اس معاہدے میں انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے، اس کو ڈیمالش نہیں کریں گے. اس لیے مسجد نبوی آپ دیکھیں تو پرانی مسجد اپنی جگہ پر قائم ہے، اس کے بعد ایکسٹینشن اتنی ہو چکی ہے کہ وہ اس سے شاید کئی 100 گنا بڑھ چکی ہے مسجد. لیکن پرانی مسجد، جس کو قدیم مسجد نبوی کہتے ہیں، وہ اپنی اسی عمارت کے ساتھ موجود ہے. اور یہ جو قبلے کی دیوار ہے، یہ ابھی بھی وہی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو دیوار تھی. یعنی کہ یہ جس محراب میں آج بھی امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کو محراب عثمانی کہتے ہیں. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ہے. اس سمت کے اندر ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے، دوسری طرفوں کے اندر ہوئی ہے. تو ایک تو اس پر میں نے کہا کہ جو حرم کا پرانا جو حرم تھا، حرم مکی خاص طور پر، اس میں ترکوں نے ایک بڑا کمال یہ کیا تھا کہ بڑے اہم تاریخی واقعات کو، یا جو تاریخی نسبتیں تھیں، اس کو تعمیر کے اندر سمو دیا ہے. وہ حرمین کے چیف انجینئر ہیں، رہے بہت عرصہ، ایک پاکستانی انجینئر ہیں، دونوں حرمین کی تعمیر میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. تو وہ ایک لفظ کہتے ہیں کہ ترکوں کی
تعمیر میں تعبیر ہے، یعنی اس تعمیر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں جن کو بتایا جائے. جیسے مثال کے طور پر حضرت ام ہانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بہن تھی، حضرت علی کی بہن تھی، آپ ان کے گھر تشریف لے کے جایا کرتے تھے. تو جہاں معراج کی رات بھی آپ وہیں پر تھے، وہیں سے تشریف لے کر گئے تھے. تو جہاں آپ نماز پڑھتے تھے ان کے گھر کے اندر، تو وہ گھر تو حرم میں آ گیا، حرم مکی میں آ گیا. اس جگہ کو بہت وہ جگہ محفوظ تھی جہاں آپ جس مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، جہاں پر ان کے گھر کے اندر. تو جب اس گھر کو ڈیمالش کر کے حرم کے اندر شامل کیا جا رہا تھا تو اس جگہ پر ایک ستون بنایا گیا، آج بھی ہے. اور وہ ستون مصلی کی شکل کے اندر اس طرح ایک یوں ہے، پھر اس طرح ایک جس طرح مصلی ہوتا ہے. اور وہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ ام ہانی کے گھر میں وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی، جہاں پر آپ کی احادیث میں آپ کا وہاں نماز پڑھنا، اس میں پسینے کا بہنا، ام ہانی کا اس پسینے کو جمع کرنا، یہ روایات موجود ہیں. لیکن اب جو کہ چیزیں ہل گئی ہیں تو اس لیے شاید عین اس کو لوکیٹ کرنا تو مشکل ہو. یہ جو دار الندوہ ہے یہ بھی اس جگہ آ گیا جہاں پر پرانا ترکی برآمدہ تھا، بلکہ اب آپ آج کل اگر کہیں تو دار الندوہ مطاف میں آ چکا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں طواف کے لیے جگہ تھی وہ بہت ہی مختصر سی تھی، اور تھوڑے لوگ ہوتے ہوں گے طواف کرنے والے. بلکہ اس زمانے میں تو کتنے تھوڑے ہوتے ہوں گے. آج سے جن لوگوں نے 40-45 سال پہلے یا 50 سال پہلے جن لوگوں نے عمرہ یا حج کیا ہے، عمرے جنہوں نے خاص طور پر کیا، حج کے موقع پر تو پھر رش بڑھ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عام جو رش ہوتا تھا مطاف کے اندر وہ ایک لکیر طواف کرنے والوں کی ہوتی تھی. اور ہم لوگ جب اس زمانے میں طواف کرتے تھے تو ہر طواف کے ہر چکر کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ کرتے تھے. اتنا کم لوگ اتنے تھوڑے ہوتے تھے. یہ تو اب یہ جو ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات آنے کی وجہ سے سال کے 12 مہینے خوب رش رہتا ہے. ظاہر بات ہے جب یہ وسائل نہیں تھے تو جانے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی. عمرے کا رواج تو دور دراز سے بہت ہی کم تھا، خاص لوگ جاتے تھے، اور حج پر لوگ جایا کرتے تھے، وہ بھی زندگی میں ایک ہی دفعہ جاتے تھے. تو وہ دار الندوہ جہاں پر تھا اس جگہ ترکوں نے اپنی تعمیر کے اندر سیاہ پتھر کے ستون لگائے تھے، سیاہ رنگ کے 3 ستون تھے. ہم نے اس جگہ دیکھا اس زمانے میں جب یہ برآمدہ ہلایا نہیں جاتا، اب اس کو ہلا کر پیچھے کر دیے، تو وہ 3 ستون تھے اور اس کا رنگ سیاہ اس لیے پسند کیا گیا یا اس لیے اس منتخب کیا گیا کہ یہاں پر ان کے جو سیاہ فیصلے تھے، بعض خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کی یہ گویا کہ ایک تعبیر تھی. ایک کچھ ستون وہاں پر کبھی آپ دیکھیں گے تو اس میں سرخ پتھر استعمال ہوا، سرخ پتھروں کے ستون ہیں، اس طرح مختلف رنگ ہیں. یہ کبھی آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ وہاں پر جائیں جس کو اس کی پوری تفصیل پتا ہو تو آپ کو اس کی تاریخ بتائیں گے کہ یہ ستون اس طرح کیوں ہیں، ان کے درمیان فرق کیوں ہے اور ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہے. مسجد نبوی کے اندر بھی ایسے ہی ہے. مسجد نبوی کے اندر دیکھیں عام طور پر لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ اس وقت جو ایک چبوترا بنا ہوا ہے حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے پرانی مسجد کے اندر، ترکی مسجد کے اندر، تو لوگ اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا سمجھتے ہیں اور بڑے اہتمام سے اس پہ نفل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، حالانکہ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے. اور یہ تو مسجد نبوی خدام کے بیٹھنے کی جگہ تھی جو بہت بعد میں بنائی گئی. اصحاب صفہ کا چبوترا تو سیدھا اسی ریاض الجنہ کی سیدھ کے اندر اگر آپ پیچھے آئیں تو مسجد کی حدود کے اندر تھا، اور اس کی نشانی اس کی چھت کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر کھجور کے خوشوں کے اور پتوں کی کا وہ بنایا گیا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے. تو اس میں کوئی اور علامت زمین پر نہیں ہے اس کی جس سے انسان اس کو پہچان سکے، اس کو چھت سے انسان پہچان سکتا ہے کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں. تو یہ ان لوگوں نے تعمیر کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں اور اس کا ذوق رکھنے والے لوگ اس کو پہچانتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب، اور انہوں نے مسجد نبوی کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے. بہت ان کی کتابیں ہیں. ان کی بہت ساری کتابوں میں سے ایک کتاب بیوت الصحابہ کے نام سے، صحابہ کے گھر، اردو میں بھی عربی میں بھی ہے، دونوں زبانوں میں لکھی ہے. اس میں انہوں نے مسجد کے اطراف میں صحابہ کے گھروں کو لوکیٹ کیا اور بڑی دلچسپ ہے نقشوں کی مدد سے. ان میں سے بہت سارے گھر تو اس وقت پرانی مسجد کے اندر ہیں، جیسے ابوبکر صدیق کا گھر ہے، حضرت عباس کا گھر ہے، اور ازواج مطہرات کے حجرے ہیں. کون سا کام پر تھا. اس وقت تو آپ کو صرف 2 گھر ملتے ہیں.
یعنی آپ پہچان لیتے ہیں. ایک تو عائشہ کا گھر ہے، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، عائشہ کا گھر ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. اور اس کے دوسری جانب وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ہے، وہ بھی وہ جو سبز رنگ کی جالی ہے بڑی ساری پوری، یہ ان دو گھروں کے گرد تو ہے. تو یہ تو معلوم ہے. باقی گھر کہاں پر تھے اس کو بہت بڑی یہ سرچ ہے، اس کے ذریعے سے طے کیا کون سا گھر. اس کو اگر انسان پڑھے پھر مسجد نبوی میں گھومے تو اس کو ایک تیسرے گھر کا آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے، اور وہ ہے حضرت عباس کا گھر، کیونکہ اس کا پرنالے کا نشان اوپر چھوڑ دیا گیا. اس کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ چونکہ منسلک ہے.